بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں اسلام کو مٹانے اور اسلام کی شکل کو بگاڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی مختلف فتنے رونما ہوتے رہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی پیشین گوئیاں بھی فرمائیں، اور حضرات صحابہ نے ان فتنوں کا تعاقب کیا، اور ہر دور میں امت نے ان فتنوں کو مٹایا. انہی فتنوں میں ہمارے زمانے میں ایک بڑا فتنہ جو تیزی سے اپنا پیر پھیلا رہا ہے، وہ فتنہ ہے فتنہ شکیلیت. شکیل بن حنیف دربھنگا کے اندر عثمان پورہ کا رہنے والا ایک شخص ہے جو سن 1968 میں پیدا ہوا. اس کا نام شکیل ہے اور اس کے والد کا نام حنیف ہے. کالجوں میں اس نے تعلیم حاصل کی، اور 1991 کے بعد وہ دہلی آتا ہے اور دہلی میں یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے. کچھ بزنس اور کاروبار بھی کرتا ہے. 1995 کے بعد جماعت تبلیغی سے وہ وابستہ ہو جاتا ہے. شکل و صورت کے اعتبار سے مسلمان دکھنے والا، لمبی داڑھی، لمبا کرتا، اونچا پاجامہ. کوئی عام انسان اسے دیکھے تو سمجھے کہ یہ بہت بزرگ ہے، اللہ والے ہیں. لیکن اس نے 2002 میں اور اس کے بعد کے ادوار میں جو دعویٰ کیا، اس دعوے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا. وہ دعویٰ تھا کہ میں مہدی ہوں، اور وہ اس کے بعد مزید ترقی کرتے ہوئے کہا کہ میں ہی مسیح ہوں، عیسیٰ ابن مریم ہوں. اور حیرت کی بات یہ ہے، جب دہلی میں لوگوں کو پتہ چلا تو سن 2002 اور 2003 میں دہلی میں اس کا تعاقب کیا گیا، اور دہلی چھوڑ کر وہ بھاگ گیا. 7-8 مہینے، سال بھر کے بعد پھر دہلی واپس آیا، اور آنے کے بعد پھر اس نے اپنا کام شروع کیا. علماء نے اس کا تعاقب کیا، اس کے بعد وہ پھر بھاگ گیا. اب وہاں سے بھاگ کر وہ اورنگ آباد گیا. کسی اس کے چاہنے والے نے یا کسی بیرونی طاقت نے اس کو پیسے دیے، اس کو زمین خرید کر دی، اس کے لیے مکانات بنائے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ اورنگ آباد مہاراشٹر میں وہ آباد ہو گیا، بس گیا.
اس وقت یہ فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کے ماننے والے آپ کو حیرت ہوگی۔ آپ کے قریب میں شاہ گنج ہے، تقریباً 50 لوگ اس پر ایمان لے آئے اور اس کو مہدی اور مسیح ماننے پر راضی ہو گئے۔ آپ کے سرائے میر کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ میرا گورکھپور کا سفر ہوا، وہاں ایک پروگرام تھا تقریباً 2 سال پہلے۔ پتہ چلا کہ یہاں بھی بہت سارے شکیلی پیدا ہو چکے ہیں جو شکیل بن حنیف کو مہدی اور مسیح مانتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مہدی اور مسیح کے بارے میں، ان کی اصل شخصیت کے بارے میں جانا جائے، اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہو، منبروں سے ان پہ خطاب ہو، اور لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں حقیقی مہدی اور حقیقی مسیح کا تعارف کرایا جائے، تاکہ لوگ گمراہیوں سے بچ جائیں، گمراہی میں مبتلا نہ ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کا سلسلے میں بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ احادیث تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی کا جب ظہور ہوگا، پوری دنیا کے اندر ظلم و جور کا بول بالا ہوگا، انصاف عدل ختم ہو چکا ہوگا۔ ایسے دور میں حضرت مہدی کا مشرق سے خروج ہوگا۔ مشرق سے مراد کیا ہے؟ ایک حدیث میں فرمایا کہ تمہارے خزانے کے پاس، یعنی بیت اللہ کے پاس، مسلمانوں کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے ایک خلیفہ کے 3 بیٹے آپس میں جنگ کریں گے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا۔ اسی زمانے میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، لوگ انہیں پہچان لیں گے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ انہیں پکڑیں گے اور آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہ انکار کریں گے لیکن لوگ مانیں گے نہیں، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت مجاہدین کی جڑ جائے گی، جن کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے، اور سیاہ جھنڈا بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے۔ اس جھنڈے کو لے کر وہ نکلیں گے، قسطنطنیہ فتح کریں گے، نصارہ کو زیر کریں گے، مسلمان غالب آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی ان کی یہ بھی بیان کی، ہوا اجر الجبہتی، کہ وہ کشادہ پیشانی والے ہوں گے، ان کی پیشانی روشن ہوگی، کشادہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی ناک اونچی ہوگی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یواتئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، کہ ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، جیسے میرا نام محمد ہے ان کا بھی نام محمد ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا، یعنی جیسے میرے والد کا نام عبداللہ ہے، ایسے ہی امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یکون من عطرتی، کہ وہ میری اولاد سے ہوں گے،
یعنی سادات سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ 7 سال یا 9 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے، عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے، مال کی فراوانی ہوگی، مال کی کثرت ہوگی، مال قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، پیسوں کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت مہدی کے ہی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی 2 طرح کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ قیامت کا علم تو صرف اللہ کو ہے، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی؟ کہہ دیجئے انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، کہ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قیامت کے بارے میں بتلائیں گے کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں کو بیان فرمایا ہے۔ علامات قیامت 2 طرح کی ہیں۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں، جیسے سود خوری عام ہو جائے گی، زنا کی کثرت ہو جائے گی، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مردوں کی تعداد گھٹ جائے گی، فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا۔ یہ ساری نشانیاں قرب قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی بڑی بڑی علامتیں اور بڑی بڑی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضرت مہدی کا ظہور۔ حضرت مہدی ہیں کون؟ اسلامی نقطۂ نظر سے میں نے بتا دیا کہ حضرت مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہوں گے اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ روافض کا، شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ سامرا کے غار میں حضرت مہدی چھپے ہوئے ہیں، جس کو وہ مہدی منتظر کہتے ہیں، وہ مہدی جس کا انتظار ہے، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں 12واں امام غائب ہے، وہ 12ویں امام تشریف لائیں گے۔ یہ ان کا باطل نظریہ ہے، کسی حدیث میں اس کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تو حضرت مہدی کی شخصیت یہ ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، اسی اثنا میں دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ ایک شخص ہے، وہ بھی انسان ہی ہوگا، دجال انسانوں کی اولاد سے ہوگا، لیکن اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کا ظہور اور خروج حضرت مہدی کے دنیا میں آنے کے بعد ہوگا، اور دجال کی شخصیت انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کو بہت بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ دجال انسان ہی ہوگا، اور اس کو مسیح کیوں کہا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ پر جو ہے ابھرے ہوئے انگور کی طرح ہوگی، اس سے دکھائی نہیں دے گا، اس کو سپاٹ آنکھ ہوگی، اسی لیے اس کو مسیح کہا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسیح اس لیے بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ زمین پر 40 دن تک وہ لگاتار سفر کرے گا، اور 40 دن میں پوری زمین کے ہر شہر میں داخل ہو جائے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کہ مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کے فتنے کے بارے میں امت کو باخبر کیا ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا۔ اپنے سامنے وہ جنت اور جہنم لے کر چل رہا ہوگا، کہے گا یہ میری جنت ہے اور یہ میری جہنم ہے،
مجھ پر ایمان لے آؤ۔ ایک عرب دیہاتی سے اس کی ملاقات ہوگی، وہ کہے گا کہ اگر تم کہو تو میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں۔ وہ عربی کہے گا کہ زندہ کر دو۔ وہ فوراً ہی اس کے ماں باپ کو شیطانی صورت میں، شیطان انسانی اس کے ماں باپ کی صورت اختیار کریں گے اور ان کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا، ایمان لے آئے گا۔ کھیتی خوب ہوگی، وہ کہے گا زمین سے اگ جا تو زمین سے پیداوار ہونے لگے گی۔ وہ کہے گا آسمان سے کہ برس تو آسمان سے بارش ہونے لگے گی۔ لوگ اسے دیکھیں گے، جوق در جوق اس کے پاس آئیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے۔ سب سے زیادہ اس کی اطاعت کرنے والی عورتیں ہوں گی، دیہات کے لوگ ہوں گے، ترک ہوں گے، عجمی ہوں گے۔ یہ سب سے زیادہ دجال پر ایمان لے آئیں گے، اس کی بہکی بہکی باتوں کو مان لیں گے۔ اسی اثنا میں ایک شخص کا ظہور ہوگا، ایک اللہ کا نیک بندہ نکلے گا جو بالکل نوجوان ہوگا، دجال کے سامنے آئے گا۔ دجال اس کے اوپر وار کرے گا، حملہ کرے گا، کہے گا مجھ پر ایمان لے آؤ۔ کہے گا کہ تو دجال ہے، میں تجھ کو نہیں مان سکتا۔ میرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس کے بارے میں فرما دیا تھا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا، اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا۔ اس کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے کہ یہ وہی دجال ہے، ایمان والے جان لیں گے۔ جب یہ نوجوان اس پر ایمان نہیں لائے گا تو دجال اس کو قتل کر دے گا، اس کو مارے گا، جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ وہ نوجوان ہنسنے لگے گا، اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، کہے گا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ ورنہ ابھی تم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ وہ نوجوان کہے گا کہ میں تجھ کو ماننے والا نہیں ہوں، اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایک نوجوان کو قتل کرے گا اور پھر دوبارہ اسے زندہ کرے گا، اور تو نے میرے ساتھ وہی کام کیا ہے۔ اس کے بعد دجال اس کو مارنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قدرت نہیں دیں گے۔ دجال کا فتنہ پوری دنیا میں سر چڑھ کر بول رہا ہوگا۔ اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی سفید مینارے پر 2 فرشتوں کے درمیان کندھوں پر سہارا دیے ہوئے اتریں گے، اس حال میں کہ ان کے سر سے موتیوں کی طرح پانی جھڑ رہا ہوگا، ایسا لگے گا کہ ابھی غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ ورس یا زعفران میں رنگا ہوا کپڑا پہنے ہوئے ہوں گے، لوگ انہیں نیچے اتاریں گے۔ حضرت مہدی جان لیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، حضرت مہدی فرمائیں گے چلیے نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، بلکہ آپ ہی بڑھیے، آپ ہی نماز پڑھائیے، میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے سلسلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا ہے، قرآن کی آیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ سارے ہی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور بالضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر سارے اہل کتاب ایمان نہیں لائے تھے۔ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا تھا، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، انہوں نے نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، نہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا، لیکن ان پر اس معاملے کو گڑمٹ کر دیا گیا، مشتبہ کر دیا گیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، جبکہ بنی اسرائیل اہل کتاب ان پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سارے اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔
اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے۔ اور تفسیر میں وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے ہی اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں اترنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، زمین پر اتریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس سلسلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، وہ زمانہ قریب ہے کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے، حکم بن کر، لوگوں کے درمیان فیصل بن کر، عدلاً عادل ہوں گے، انصاف کرنے والے ہوں گے۔ یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، ویضع الجزیہ، جزیہ معاف کر دیں گے۔ مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ مال قبول کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ یہ دور دنیا میں آئے گا انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے میں اگر رہا تو اس پر مزید گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے۔ قیامت کی نشانیوں کو پڑھیے، اپنے بچوں کو بتائیے، فتنہ شکیلیت کہیں مبارک پور میں نہ آ جائے، بہت تیزی سے پاؤں پھیلا رہا ہے۔ یہ گمراہ کن فتنہ ہے، جو لوگ اس کو مانے وہ کافر ہیں، جو لوگ اس پر ایمان لے آئے اس کو مانے وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔